تم آج ہی نہال سے شادی کرو گے، یہ میرا آخری فیصلہ ہے، نائلہ خانم نے برہان سے تحقمانہ انداز میں کہا تھا۔ نہال اس کے چاچا چاچی کی بیٹی تھی جو ایبراڈ رہتے تھے۔ ایک کار حادثے میں ان کا کچھ دن پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا۔ اب وہ یتیم ہو چکی تھی، اس کا کوئی آسرا باقی نہ رہا تھا۔ اس لیے نائلہ خانم، اس کی دادی جان جو اس حویلی کی کرتا دھرتا تھی، انہوں نے اپنی پوتی کی زندگی سنوارنے کے لیے اسے بنی کا بکرا بنا دیا تھا، کم سے کم اس کی نظر میں۔ دادی جان، آپ اچھی طرح جانتی ہیں کہ میں اپنے دل میں کسی اور کو بسائے بیٹھا ہوں اور اسی سے شادی کرنے والا تھا۔ آپ نے کہا تھا آپ میرا ساتھ دیں گی، مگر عین وقت پر آپ پارٹی بدل رہی ہیں اور مجھے ایک ایسی شادی کے لیے مجبور کر رہی ہیں جو کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ آپ اپنی پوتی کی زندگی سنوارنے کے لیے اپنے پوتے کی زندگی کو داؤ پر کیسے لگا سکتی ہیں؟ آخر کیسے؟ وہ جیسے اتنا ناروا سلوک برداشت کرتے چلا ہی تو اٹھا تھا، اس کی بات پر کمرے میں سناٹا چھا گیا تھا۔ وہ ایک دم لاٹھی زور سے زمین پر مارتے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ حد ادب لڑکے، کیا تمہیں اس کل کی آئی لڑکی نے تمیز بھی بھلا دی ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اس حویلی میں میرے فیصلے چلتے ہیں؟ اگر تمہیں وہ لڑکی اتنی عزیز ہے تو تم ہمیں چھوڑ کر جا سکتے ہو، ہم سمجھیں گے ہمارا برہان نامی کوئی پوتا تھا ہی نہیں، وہ اٹے لہجے میں بولی، جس پر اسے اپنی بدتمیزی کا احساس ہوا تھا۔ دادی جان، معافی چاہتا ہوں، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، مگر آپ بھی تو دیکھیں نا، آپ میری زندگی کو برزخ بنا رہی ہیں اور میں خاموش کھڑا رہوں؟ وہ منت بھرے لہجے میں بولا تھا، مگر اس کی کسی نے ایک بھی نہیں سنی تھی۔ سارے اپنی ماں کے ساتھ تھے۔ یہ خلیل خان کی حویلی کا منظر تھا، جہاں لیل خان اپنی زوجہ نائلہ خانم کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کے صرف 3 ہی بیٹے تھے، کوئی بیٹی نہ تھی۔ 2 جن میں سے بڑا بیٹا انجم خان، دوسرا بیٹا جمیل خان اور تیسرا بیٹا ثاقب تھا۔ انجم خان کی شادی انہوں نے اپنی مرضی سے نوشین بیگم سے کروائی تھی، جبکہ جمیل خان کی شادی انہوں نے اپنے ہی رشتہ داروں میں امرین بیگم سے کروائی تھی۔ اور رہی بات ان کے چھوٹے بیٹے ثاقب کی، تو اس نے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کی تھی جو اس کی یونیورسٹی فیلو تھی، اور بزنس کے سلسلے میں وہ ابراڈ ہی شفٹ ہو گیا تھا۔ وہ الگ بات تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کا لاڈلا تھا، تبھی وہ اس کو ایسی باتوں سے منع نہیں کرتے تھے، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے لاڈلے بیٹے کی عمر اتنی تھوڑی ہے۔ اگر انہیں معلوم ہوتا تو وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو باہر شفٹ ہونے نہ دیتے۔ ثاقب صاحب کی وفات پر ان کے بھائی جا کر ان کی ڈیڈ باڈی لے آئے تھے، ساتھ ہی نہال کو بھی وہاں سے اپنے سینے سے لگائے لے آئے تھے۔ انجم خان کے 2 بیٹے برہان، ریان اور 2 بیٹیاں ثانیہ اور انا تھیں، جبکہ جمیل صاحب کا ایک بیٹا شیز اور ایک بیٹی ندا تھی۔ حویلی کے سب سے بڑا بیٹا برہان نہ صرف دادا جان کا لاڈلا تھا، بلکہ وہ اس کے منہ سے نکلی ہر ایک بات پوری کرتے تھے، جسے سبھی کزنس جیلس ضرور ہوتے تھے۔ رہی بات نہال کی، تو وہ بھی اپنی دادی جان کی آنکھوں کا تارا تھی۔ اس کے دادا جان کی وفات اس کے بچپن میں ہی ہو چکی تھی، تبھی وہ اپنی دادا جان کے دل کے قریب تھی۔ اگر دونوں کو ٹکر کے مقابلے پر رکھا جاتا تو غلط نہ ہوگا، لیکن آج ہی اس کی دادی جان نے کیا کہہ دیا تھا؟ اس نے پہلے بھی اپنی دادی جان کو اپنی محبت کے بارے میں بتایا تھا۔ اسے پورا یقین تھا کوئی حویلی میں اس کا ساتھ دے نہ دے، مگر اس کی دادی جان ضرور دیں گی۔ مگر اپنی پوتی کے باہر سے آتے ہی انہوں نے اپنی آنکھیں ماتھے پر رکھ لی تھیں، اور وہ تو اس کا ساتھ دینے سے ہی سراسر انکار کر چکی تھیں۔ وہ لاکھ ہاتھ پیر مارتا رہا، مگر اپنی پوتی کی وجہ سے وہ اسے نظر انداز کر گئی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ نہال کو وہ سب کی نظروں سے غائب کر دیتا۔ آخر وہی تو وجہ تھی، اس کی محبت اور اس کو دور کرنے والی۔ وہ نشا سے شادی کرنے والا تھا، مگر عین وقت پر وہ کباب میں ہڈی بن چکی تھی۔ اس کا دل کیا کہ اسے اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دے۔ وہ کبھی بھی اس کو بیوی کا درجہ نہیں دینے والا تھا۔ میری زندگی میں آ کر تم نے اپنے لیے مشکلات کھڑی کر لی ہیں نہال بی بی، تمہیں میری زندگی میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں تمہیں کبھی بیوی کا درجہ نہیں دوں گا، بلکہ تمہیں مجبور کر دوں گا کہ تم مجھ سے علیحدگی اختیار کرو۔ آخر کار اس کی دادی جان کے آگے ایک نہ چلی تھی۔ گھر والوں کا اتنا پریشر تھا کہ برہان کو نہال سے نکاح کرنا ہی پڑا تھا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے وہ دل ہی دل میں عہد کر رہا تھا کہ اس کو کبھی اپنی زندگی میں جگہ نہیں دے گا۔
جب نہال سے اجازت لی گئی تو اس نے قبول ہے کہتے نم آنکھوں سے نکاح نامے پر سائن کیے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی برہان کے دل میں اس کے لیے کتنا میل ہے۔ اگر وہ جان جاتی تو کبھی بھی برہان سے شادی نہ کرتی، مگر وہ جانے انجانے میں خود کی زندگی کو ایک ایسے اندھے انتقام کی نظر کر چکی تھی جس سے وہ انجان تھی۔ وہ نکاح کے فوراً بعد ہی وہاں سے اٹھتا ہوا اپنے کمرے میں جا کر بند ہو چکا تھا، جبکہ باقی سب نے اس کو گھور کر دیکھا تھا، مگر اسے کسی کی پرواہ ہی کہاں تھی۔ سارے کزن اس وقت نہال کو گھیرے بیٹھے تھے۔ بیٹا جی، تم تو گئی، ابھی تمہیں بھائی کا پتہ نہیں ہے، ہر وقت انگارے چبائے رہتے ہیں۔ ہم میں سے تو کسی سے بھی ان سے بات کرنے کی ہمت نہیں ہوتی، کچھ جا کے فرمائش پوری کروانا۔ اب ہم سب کی نگاہیں تم پر ٹکی ہیں کہ تم کیسے بھائی کو اپنے رنگ میں رنگتی ہو۔ پلیز ان کو ایسا بنا دینا کہ ہم ان سے کھل کر بات کر سکیں، ورنہ اللہ کی پناہ وہ تو ہمیں ایسی نگاہوں سے گھورتے ہیں جیسے سالم نگل لیں گے۔ ندا نے اسے ڈراتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ آنکھیں بڑی کیے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کہ کیا واقعی اتنے خوفناک ہیں؟ اور کیا یہ شادی ان کی پسند سے ہوئی ہے نا؟ وہ خوف بڑے لہجے میں بولی تھی، جب ریحا نے اسے آنکھیں دکھاتے ہوئے نہال کو اپنے گلے سے لگایا تھا۔ ارے اس کو تو ویسے ہی بکواس کرنے کی عادت ہے، تم ٹینشن مت لو، ہماری کیوٹی پائی بھائی اتنے برے بھی نہیں ہیں جتنا برا اس نے ان کا نقشہ کھینچا۔ وہ بس ہمیں ڈانٹتے ہیں تاکہ ہم غلط راہ پر نہ نکل جائیں۔ البتہ تمہیں وہ ڈانٹیں گی نہیں، کیونکہ تم ان کی بیوی جو ٹھہری، اور بیویوں سے ڈرا جاتا ہے نہ کہ ڈرایا جاتا ہے، اور اس رشتے میں ان کی بھی پوری رضامندی بھی شامل تھی۔ اس بات کو کبھی بھی تم اپنے دل میں جگہ مت دینا کہ وہ خوش نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ سب اچکارتے ہوئے بولی تھی، جس پر وہ سکون کا سانس لے پائی تھی، ورنہ تو ندا نے اسے ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ رات کو جب ریحا اور انا اس کو لے کر کمرے کے باہر آئیں تو کمرہ لاک دیکھ کر ریحا نے ان دونوں کی طرف دیکھا تھا جو اسی کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگے ہوتے دروازہ ناک کیا تھا۔ بھیا، آپ دروازہ کھولنے کا کیا لیں گے؟ ایسا بھی کیا ضروری کام آن پڑا ہے جو میں تم لوگوں کے لیے اپنا دروازہ کھولوں؟ وہ اندر سے ہی جل بھن کر بولا تھا، کیونکہ وہ نہال کے ساتھ ایک رات بھی ایک چھت تلے نہیں گزارنا چاہتا تھا۔ جب اس کی بہن ٹھیکے لہجے میں بولی تھی، ارے دادی جان آپ یہاں، اچھا ہوا آپ یہاں آ گئی، ورنہ بھائی تو دروازہ کھولنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اب آپ ہی ان کی خبر لیجیے، وہ بھی اسی کی بہن تھی، اسے کیسے سیدھا کرنا تھا وہ اچھی طرح جانتی تھی، اس لیے وہ دروازے کے پاس منہ کر کے زور زور سے ناٹک کرتے ہوئے بولی تھی، جب اگلے ہی 2 سیکنڈز میں اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا تھا۔ مگر دادی جان کو وہاں نہ پا کر وہ ان سب پر ایک کڑی نگاہ ڈال کر تن فن کرتے پیچھے کی جانب مڑ گیا تھا، جبکہ وہ دونوں اس کا لہنگا سنبھالتی اسے اندر لائی تھیں اور بیڈ پر بٹھایا تھا۔ وہ اس وقت نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ اگر برہان نشا نام کی پٹی اپنی آنکھوں سے اتار کر دیکھ لیتا تو اسے اندازہ ہوتا کہ وہ کتنی خوبصورت حور سے محروم رہا ہے۔ اگر وہ اس کی خوبصورتی کو ذرا سا بھی چکھ لیتا تو یقیناً نشا کو بھلا بیٹھتا۔ اس جیسی 10 نشا اس پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا، مگر بات تو تب تھی جو وہ اس کو دل کی نظر سے دیکھتا۔ وہ وہاں سے جا چکی تھی اور ان کے جاتے ہی اس نے دروازہ لاک کیا تھا اور دھیرے قدموں سے نشا کی طرف بڑھنے لگا تھا۔ اس کو اپنی جانب آتے دیکھ کر وہ اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگی تھی اور انگلیاں بری طرح چٹکانے لگی تھی۔ اسے آج برہان سے صحیح معنوں میں ڈر لگ رہا تھا۔ یہ کہنا غلط نہ ہوگا، تمہیں کیا لگ رہا ہے اب میں تمہاری تعریف میں دنیا جہان کے دیوان لکھ دوں گا؟ اگر ایسا لگ رہا ہے تو بہت غلط لگ رہا ہے۔ میں بہت تھک گیا ہوں، تم بھی تھک گئی ہوگی، اس لیے شرافت سے کپڑے بدل لو۔ وہ اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولا، جس پر وہ اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا میں فارسی بول رہا ہوں جب تم ابھی تک یہاں سے اٹھنے کا نام نہیں لے رہے؟ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پیار بھرے انداز میں بولا تھا، جس پر وہ چٹکے سے ہاں میں سر ہلا گئی تھی۔ وہ فوراً سے اٹھی تھی، اٹھتے اس کا لہنگے میں پاؤں اٹکا تھا اور وہ سیدھا برہان کے اوپر گری تھی جو پیچھے بیڈ پر گرا تھا۔ اس کے ہاتھ برہان کے سینے پر تھے، جبکہ لب اس کے لبوں سے ٹکرائے تھے، اور برہان کی تو جیسے دنیا ہی گم ہو چکی تھی۔
وہ لبوں کی نازکی کو محسوس کرنے میں لگا ہوا تھا، جبکہ نہال آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھ رہی تھی، جب اس کی کمر پر گرفت جما چکا تھا اپنے ہاتھوں کی۔ وہ کسمسا رہی تھی، اسے چھوٹنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر برہان تو ایسی دنیا میں گم ہو چکا تھا جس سے واپس آنا شاید ممکن نہ تھا۔ اپنی سانس کو رکتے ہوئے دیکھ کر اس نے اسے جھنجھوڑ ڈالا تھا۔ یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ وہ ایک دم سے اس کو دھکا دیتے ہوئے بولی تھی اور گہرے گہرے سانس بھرنے لگی تھی جب وہ ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ آخر یہ وہ کیا کر رہا تھا؟ کیا وہ نشا سے بے وفائی کر رہا تھا؟ وہ فٹافٹ اٹھ کر واش روم گئی اور خود کو فریش کیا تھا۔ الماری کھول کر دیکھی اور وہاں ایک میرون کلر کا نائٹ ڈریس تھا جس پر وائٹ کلر کے پرلز بنے ہوئے تھے۔ بہت کیوٹ سا نائٹ ڈریس تھا، اسے بہت پسند آیا تھا۔ جیسے وہ پہن کر باہر آئی تو برہان اپنی جگہ پر لیٹ چکا تھا، آنکھوں پر ہاتھ رکھے۔ ان کا تو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا، ایک لمحے میں کچھ اور بن جاتے اور دوسرے ہی لمحے بالکل برف۔ وہ اسے دیکھتی غور سے سوچ رہی تھی جب اندھیرے میں ہی اس کی آواز گونجی تھی، اندھیرے میں کھڑے کیا اب تارے ڈھونڈ رہی ہو؟ اب آ جاؤ بیڈ پر۔ وہ سنجیدہ آواز میں بولا تو وہ جھٹکے سے بیڈ پر آ گئی تھی اور سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ اس کے دل میں بھی سو ارمان تھے، مگر وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اس کے ماں باپ کو اس سے جدا ہوئے 3 ہفتے ہی تو ہوئے تھے، اسی لیے برہان اسے کسی چیز کا ذکر نہیں کر رہا بلکہ اسے ٹائم دے رہا ہے۔ یہ بات اسے بہت اچھی لگی تھی برہان کی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے دل میں تو وہ تھی ہی نہیں۔ اس کے دل میں تو نشا شان سے براجمان تھی، اس لیے وہ اس کو وقت نہیں دے پا رہا تھا۔ اگلے دن جب وہ دونوں نیچے آئے تو ساری کزنس اسے چھیڑنے لگی تھیں، جبکہ وہ ہچکچا رہی تھی۔ یار یہ تم لوگ کیا کہہ رہے ہو؟ ایسا بھی ہوتا ہے کیا؟ مگر ہمارے درمیان تو کل ایسا کچھ نہیں ہوا، وہ ان کو جواب دیتے بولی جب ریحا آئی برو اچکا کر رہ گئی تھی۔ کیا واقعی کچھ نہیں ہوا؟ اس نے اشنبے سے دیکھا جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ یار تم لوگ مجھے ایسے ہی ان سے ڈرا رہے تھے، وہ تو بہت اچھے ہیں، انہوں نے زبردستی اپنے آپ کو مجھ پر مسلط نہیں کیا بلکہ مجھے ٹائم دیا تاکہ ہم دونوں ایک اچھی زندگی کا آغاز کر سکیں، اس لیے ہم نے کل کچھ نہیں کیا، بس سو گئے، وہ معصومیت سے بولی، جس پر ریحا سمیت باقی سب لڑکیاں ماتھے پر ہاتھ مار کر رہ گئی تھیں۔ تو کیا بھائی نے تم سے کوئی رومانٹک بات نہیں کی؟ نہ ہی منہ دکھائی کا تحفہ دیا؟ یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ندا نے منہ لٹکاتے ہوئے پوچھا تھا، جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ بھول پن سے ان سب کزنس کو اس پر ترس آ رہا تھا۔ یہ معصوم کزن واقعی انجان تھی، شادی کی رات کے تقاضوں سے وہ نہیں جانتی تھی کہ برہان اس سے وقت نہیں بلکہ اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا، تبھی تو وہ اس سے بات نہیں کر رہا تھا۔ ریحا نے سوچا تھا کہ وہ برہان سے بات کرے گی، مگر اس سے پہلے اس کو ایک ترکیب آئی۔ وہ فوراً دادی جان کے کمرے میں گئی تھی اور ان کے گوش گزار ساری بات کر دی تھی۔ دادی جان آپ دیکھ رہی ہیں بھائی کے کام کچھ بھی نہیں کرے، یہ کیا آپ نہال کو اس طرح چھوڑ دیں گے؟ یہ وہ دادی جان کے کان بڑھتے ہوئے بولی، جس پر وہ کچھ سوچتے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا جی، میں اس کی رگ رگ سے واقف ہوں، آخر کو دادی ہوں اس کی۔ اس نے میری بات مان کے شادی تو کر لی، مگر مجھے آزما رہا ہے، وہ اب میں اسے بتاؤں گی کہ اس نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، وہ بھی معنی خیز انداز میں بولی تھی۔ جب وہ سب رات کو کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے گلا کھنکاٹتے ہوئے جیسے برہان پر بم ہی تو پھینکا تھا۔ میں جانتی ہوں بچوں، یہ اچانک شادی تم دونوں کے لیے حیرت کا باعث ہے، مگر مجھے اپنے فیصلے پر پورا یقین ہے۔ تم ایک دونوں کے ساتھ ہی جچتے ہو اور ابھی دکھ تازہ تھا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم دونوں ہنی مون پر گھوماؤ، اسے تم دونوں فریش بھی ہو جاؤ گے اور آنے والی زندگی کے معاملات طے کرنے کے لیے تیار بھی ہو جاؤ گے۔ اور اب میں تم لوگوں کا کوئی بہانہ نہیں سنوں گی، ٹکٹس میں نے کنفرم کروا دیے ہیں، بس تم لوگوں کو جانا باقی ہے۔ وہ ان کے آگے ہنی مون کی ٹکٹس رکھتی ہوئی بولی تھیں، جس پر وہ دونوں ہی آنکھیں پھاڑے دادی جان کو دیکھنے لگے تھے۔ آخر وہ کیا کہہ رہی تھیں؟ لڑکیاں نیچے منہ کر کے کھی کرنے لگی تھیں، جبکہ بڑے بھی سب زیر لب مسکرا رہے تھے۔ سب جانتے تھے کہ برہان کو کتنی چڑ تھی، اور اب وہ ساتھ بیٹھی نہال کو دیکھ رہا تھا، جس کا سر اپنی گردن سے لگ چکا تھا۔ شرم کے مارے اسے اپنا سر نہیں اٹھایا جا رہا تھا۔ دادی جان، آپ اچھی طرح جانتی ہیں نا کہ میرے پاس ورک لوڈ بہت زیادہ ہے، ایسے میں میرا ہنی مون پہ جانا تو فی الحال ممکن نہیں ہے۔ اس نے جواز دینا چاہا تھا، وہ کسی نہ کسی طرح اس سے پیچھا چھڑانا چاہتا تھا،
مگر انہوں نے نفی کی تھی۔ بیٹا، میرے بیٹے ابھی زندہ ہیں، وہ بزنس کو سنبھال لیں گے۔ ابھی تمہاری عمر ہی کیا ہے، دیکھتے رہنا آخر یہ بزنس اور کام وغیرہ بھی۔ ابھی صرف اپنی بیوی پر توجہ دو، کیونکہ میں یہی چاہتی ہوں۔ اور اب کوئی بھی بات کیے بغیر جا کر اپنی پیکنگ کرو، انہوں نے بے مروت لہجے میں کہا تھا، جس پر وہ لب بھینچ کر رہ گیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ ان کے آگے اس کی ایک نہیں چلنے والی، اس لیے اس نے چپ رہنا ہی مناسب سمجھا تھا اور جلدی سے کھانا کھاتے وہ کمرے میں جا چکا تھا۔ پیچھے جب وہ رات کو کمرے میں آئی تو اسے تیز نگاہوں سے گھور رہا تھا، جس کے لبوں سے مسکراہٹ ہی جدا نہیں ہو رہی تھی۔ خیر ہی ہے نا، لگ رہا ہے محترمہ کو جنت کی ٹکٹ مل گئی ہے، وہ تیکھے لہجے میں بولا، مگر وہ بیچاری سمجھی کہ بس عام سا سوال کر رہے۔ ہاں نا، مجھے گھومنے کا بہت شوق ہے، لیکن میں گھر سے باہر ہی نہیں نکل پاتی تھی، مگر اب دادی جان نے میری دلی خواہش پوری کرتی ہے، اس لیے میں ایک ایک جگہ پر جاؤں گی آپ کے ساتھ اور بہت زیادہ پکچرز کلک کروں گی۔ وہ معصومیت اور اشتیاق سے بولی تھی، جس پر وہ سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ اس کے دماغ میں یہ بات تھی بھی یا نہیں کہ وہ جا کس مقصد سے رہے تھے۔ وہ اپنے بال دبوچ کے سوچ کر رہ گیا تھا، جب وہ دیکھتے ہی دیکھتے اپنا بیگ اٹھا لائی تھی اور اس کے اندر کپڑے رکھنے لگی تھی۔ یار تم کتنی سیلفش ہو، کیا تمہیں ذرا نظر نہیں آ رہا کہ میں تمہارے ساتھ جانے میں خوش نہیں ہوں اور تم خوشی خوشی پیکنگ میں لگی ہوئی ہو؟ وہ جیسے تنک کر بولا، جس پر وہ منہ کھولے اسے دیکھنے لگی تھی۔ کیا مطلب، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ دادی جان نے کہا ہے کہ آپ آ کر آرام سے بزنس جوائن کر سکتے ہیں، اس میں ناراض ہونے والی کیا بات ہے؟ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی تھی، جب وہ ایک دم کھڑا ہوتے اس کے قریب آیا تھا۔ اگر تم وہاں چلی بھی گئی تو میں تمہیں کہیں بھی باہر گھمانے نہیں لے جاؤں گا۔ مجھ سے مان کرتے وہاں سے نکل چکا تھا۔ اگلے دن اس کی فلائٹ تھی، وہ بوجھے دل سے اس کے ساتھ پلین میں بیٹھی تھی۔ جیسی پلین ٹیک آف کرنے لگا، اس نے فٹافٹ اس کا ہاتھ دبوچ کر پکڑا تھا۔ اسے ڈر لگتا تھا پلین سے، مگر یہ بات اسے کہہ نہیں پاتی تھی، کیونکہ وہ سیدھے منہ سے بات ہی نہیں کر رہا تھا۔ اس کا ایک دم ہاتھ پکڑ لینے پر برہان کو غصہ تو بہت آیا تھا، مگر اس کو کبوتر کی طرح ڈر کر آنکھیں بند کر لینے پر وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ گیا تھا۔ فکر مت کرو، ہم جلدی ہی پہنچ جائیں گے، اسے تسلی دیتے ہوئے بولا تھا۔ شاید ہی وہ تسلی کے پہلے الفاظ تھے جو اس نے کہے تھے۔ جیسے ہی انہوں نے باہر کی سرزمین پر قدم رکھا تھا تو دونوں ہی آس پاس کا نظارہ دیکھ کر دنگ رہ گئے تھے۔ کافی خوشگوار ماحول تھا وہاں۔ جیسے ہی وہ لوگ اسپیشل بنے اب پرسنل ہٹ میں آئے تو برہان کھانا کھا کر سونے کے لیے لیٹ چکا تھا، جبکہ وہ منہ کھولے اسی کو تک رہی تھی، جو الٹا اوندھے منہ لیٹ کر سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ وہ تو یہاں گھومنے آئے تھے تو پھر آخر وہ کیوں سو گیا تھا؟ وہ منہ بناتے ہوئے سوچ رہی تھی اور بالکنی سے باہر کے شاندار نظارے کر رہی تھی، جہاں ہر کوئی پانی کے ارد گرد ہاتھ تھامے ایک دوسرے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا اور ایک دوسرے کو پیار کر رہے تھے۔ یہ چیزیں دیکھ کر اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ آخر برہان اس کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کر رہا تھا؟ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ ریحا کی کال آئی تھی۔ وہ جھٹ سے فون اٹھا گئی تھی۔ جلدی بتاؤ، کیا خبر ہے وہاں کی؟ کون کون سے منظر دیکھے اور کیا کیا رومانٹک باتیں کی؟ اور بھائی اپنے کھول سے باہر آئے؟ بولو، وہ اسے چھیڑتے بولی تھی، جب وہ منہ لٹکاتے بولی تھی۔ کہاں یار، ان کی تو نیندیں ہی پوری نہیں ہو رہی ہیں، میں کب سے اٹھا رہی ہوں مگر وہ میری ایک بھی بات نہیں سن رہے، وہ بیچارگی سے بولی تو ثانیہ کو جی بھر کر تاؤ آیا تھا۔ یار تم بیوی ہو یا کیا ہو؟ تم سے ایک شوہر نہیں سنبھالا جا رہا؟ ان کے سونے کی ایسی کی تیسی، ان کو کسی بھی طرح جگاؤ، اور اس کو ٹپس اینڈ ٹرکس بتاتی ہوئی بولی، جس سے وہ برہان پر اپنی خوبصورتی کا جادو چلا سکتی تھی، اور وہ کشمکش میں گہری اپنی نن کی باتیں سن رہی تھی کہ آخر یہ لڑکی کر کیا رہی تھی۔ فون بند کرتی اس نے اس کے کہے پر عمل کیا تھا اور برہان پر جگ بھر کر پانی کا گرا دیا تھا، جو وہ کھلاتے ہوئے اٹھا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ وہ ایک دم ڈر گیا تھا، مگر اس لڑکی کی کارستانی دیکھ کر وہ اپنے بال دبوچ کر رہ گیا تھا۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ کوئی کسی کو ایسے بھی اٹھاتا ہے؟ وہ گرجتے ہوئے لہجے میں بولا، جب وہ دو بدو بولی، مجھے گھمانے کے لیے لے کر چلیے، دادی جان نے کہا ہے کہ میں شام کو کال کر کے پوچھوں گی، وہ منہ پھیلاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ دادی جان کے نام پر بلیک میل ہونے پر وہ دانت پیس کر رہ گیا تھا اور نہ چاہتے ہوئے اسے باہر لے کر گیا تھا۔ وہ باہر بھی اپنے فون میں مگن تھا، جس پر وہ بجھ کر رہ گئی تھی۔
آخر کار اس نے تنگ آ کر کہہ ہی دیا تھا، فون میں آخر کیا ڈھونڈ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں اتنے اچھے اچھے پیارے پیارے منظر ہیں، آئیں پک بنواتے ہیں۔ اس نے برہان کو کہتے ساتھ ہی ایک فوٹوگرافر کو پک بنانے کا کہا تھا اور اس کے پاس کھڑی ہو گئی تھی۔ جب فوٹوگرافر نے اسے کہا تھا ذرا ساتھ ہو اور اسمائل پلیز، یہ کہتے اس نے برہان کو اسپیشل انسٹرکشن دی تھی کیونکہ وہ اس سے کھڑا تھا جیسے زبردستی وہاں کھڑا کر دیا گیا ہو۔ نہ چاہتے ہوئے بھی فریاد نے نہال کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا اور 3-4 پکس بنوا لی تھی، بمشکل ہی صحیح۔ نہال پکس کو دیکھ دیکھ کر ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے کوئی خزانہ اس کے ہاتھ لگ گیا ہو۔ وہ سر جھٹکنے کی معصومیت پر رشک کرنے لگا تھا، جو ابھی تک یہ نہیں جان پائی تھی کہ اس کے دل میں کوئی اور عورت ہے۔ وہ اسے لے کر واپس جانے لگا جب اس نے کھانا کھانے کی فرمائش کی تھی۔ تمہارا اور کوئی کام باقی رہ گیا ہے؟ وہ تپے ہوئے لہجے میں بولا جب وہ پھر سے منہ بنانے لگے تھے۔ مرتے کیا نہ کرتے، اسے اس کو اچھا سا لنچ کروانا پڑا تھا۔ واپس آتے وہ خوش تھی کہ اس نے برہان کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کیا تھا، مگر وہ کیا جانتی تھی کہ وہاں جاتے ہی وہ پھر سے اس پر بارش کی طرح برس مڑے گا۔ وہ باتھ روم میں فریش ہونے گیا تھا جب اس کے فون پر کال آنے لگی تھی۔ برہان آپ کا فون آ رہا ہے، اس نے 2-3 دفعہ کہا، مگر وہ واش روم میں بزی تھا، اس لیے اس نے کسی لڑکی کا نام پڑھتے دیکھ کر کال اٹھا لی تھی۔ یار کہاں تم؟ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں، 2-3 دن ہونے کو آئے ہیں، تمہیں دیکھا تک نہیں ہے، میری آنکھیں تڑپ رہی ہیں تمہارے لیے۔ آگے سے اس لڑکی کی بات سن کر اور آواز سن کر وہ دنگ رہ گئی تھی، جبکہ دوسری طرف سے نہال کی آواز سن کر نشا کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ہو کون تم؟ اور تمہاری جرت کیسی ہوئی میرے بوائے فرینڈ کا فون اٹھانے کی؟ بتاؤ مجھے، کیا رشتہ ہے تمہارا برہان کے ساتھ؟ وہ چیخ ہی تو پڑی تھی جبکہ وہ بے یقینی سے اس کو دیکھ رہی تھی، اور جب برہان باہر آیا اور اسے سفید چہرہ لیے دیکھا تو سب سمجھ گیا تھا۔ وہ تیر کی تیزی سے اس کے پاس پہنچتا فون جھٹک کے پکڑ گیا تھا۔ ہیلو نشا، وہ پچکارتے ہوئے بولا تھا جب وہ چیخ پڑتی تھی۔ برہان تم کس لڑکی کے ساتھ ہو؟ سچ بتاؤ، مجھے پہلے ہی شک تھا اور اب یقین ہو چکا ہے، تم مجھے ڈچ کر رہے تھے، وہ آگے سے روتے بولی جس پر وہ کڑ کر رہ گیا تھا۔ میری جان ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں باہر کسی کام کے سلسلے میں آیا ہوں۔ نہیں، تم جھوٹ بول رہے ہو، میں جان گئی ہوں، پہلے ہی مجھے کسی نے بتایا تھا تم مالدیوز گئے ہو، مگر میں نے اس کی بات پر یقین نہیں کیا، مگر اب مجھے لگ رہا ہے تم مجھے واقعی دھوکہ دے رہے ہو۔ کال نہ کرنا، مجھے تنگ کر کے رکھ دیا ہے تم نے، میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی، یہ کہہ کر وہ کھٹاک سے فون بند کر چکی تھی، جبکہ وہ خونخوار نظروں سے نہال کو دیکھ رہا تھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ یہ کون تھی اور آپ کو بوائے فرینڈ کیوں کہہ رہی تھی؟ وہ سرخ آنکھوں سے لرزتے لب لیے بولی تھی جب وہ غصے پر دھاڑا تھا۔ تمہارے ہاتھ توڑ کر رکھ دوں گا اگر آئندہ تم نے میری کوئی بھی آنے والی کال اٹھائی۔ میں نے تمہیں اپنی زندگی میں مداخلت کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں دی، سمجھی تم؟ وہ اس کے بازو کو اتنی سختی سے جھنجھوڑ کر بولا کہ وہ کراہ کر رہ گئی تھی۔ چھوڑیے مجھے، درد ہو رہا ہے۔ وہ اگلے ہی پل برہان پانی کا جگ اٹھا کر اس کے اوپر پھینک گیا تھا کہ اس کے پورے کپڑے گیلے ہو چکے تھے، وہ سردی سے تھر تھر کانپنے لگی تھی۔ برہان سے بور برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس نے کسی نہ کسی چیز پر تو غصہ نکالنا تھا نا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں ہنی مون پر آنے کا، میں بھی دیکھتا ہوں تم ایک ہی کپڑوں میں ہنی مون کیسے مناتی ہو۔ وہ اس کا بیگ لے کر باہر جانے لگا تھا جب وہ پیچھے سے چلائی تھی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرے سارے کپڑے کہاں لے جا رہے ہیں؟ میں کیا پہنوں گی؟ وہ چیخ پڑی تھی جب وہ تمسکرانہ انداز میں مسکراتے وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا تھا۔ یہ تمہارا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں، یہ کہہ کر وہ اسے ہٹ میں اکیلا چھوڑ کر جا چکا تھا، جبکہ وہ روتی ہوئی آنکھوں سے اپنے کپڑوں کا ماتم منا رہی تھی۔ اب یقیناً وہ باہر نہیں جا سکتی تھی، مگر ان کپڑوں کا کیا کرتی؟ وہ تو چلا گیا تھا، مگر اب وہ خود کا کیا کرتی؟ نہ اس کے پاس خود کو ڈھکنے کے لیے کوئی کپڑا موجود تھا اور ان کپڑوں میں اسے الجھن ہو رہی تھی جو اس کے جسم سے چپک چکے تھے۔ آخر کچھ نہ ملا تو اس نے برہان کا بیگ کھولا تھا، اس کے اندر سے ایک شرٹ نکال کر وہ واش روم میں جاتے ہوئے زیب تن کر گئی تھی۔ مگر یہ کیا، پینٹ لانا تو وہ بھول ہی گئی تھی۔ وہ سر تھام کر رہ گئی جب برہان دندناتے ہوئے واپس آیا تھا، مگر اسے اپنے کمرے میں موجود نہ پا کر وہ اسے چاروں اطراف میں ڈھونڈنے لگا تھا۔ جب اس نے اپنا بیگ کھلا ہوا دیکھا، اس کا غصہ سوا نیزے پر جا پہنچا تھا۔
وہ واش روم کا دروازہ زور زور سے دھڑانے لگا تھا۔ یہ باہر میرا بیگ کیوں کھلا پڑا ہے؟ کیا کیا ہے تم نے میرے کپڑوں کے ساتھ؟ وہ تیز لہجے میں بولا تھا۔ جانتا تھا اس نے اس کے کپڑوں کے ساتھ کچھ تو کیا ہے جو اب یوں چھپی بیٹھی ہوں۔ وہ دانت کچکچاتے بولا، دیکھیں یہ میرا بھی باتھ روم ہے، میرے پاس کپڑے نہیں، اس لیے میں… وہ باتھ روم سے باہر نہیں نکلنا چاہتی تھی کیونکہ وہ باہر اس کی جان لینے کھڑا تھا۔ لڑکی باتھ روم کی کھڑی سے میں اندر صاف دیکھ رہا ہوں، برہان نے سر لہجے میں کہا تو اگلے لمحے تیزی سے باتھ روم سے باہر نکلی۔ اس کے وجود کو اپنی شرٹ میں لپیٹے دیکھ کر وہ دھاڑا، جرأت کیسی ہوئی تمہاری کہ تم میری شرٹ پہنو؟ وہ پھنکارا تھا۔ 1 ہفتہ پہلے اس کی دادی نے زبردستی اس لڑکی سے نکاح کروا دیا تھا اور مزید ستم ڈھانے کے لیے 4 دن کے لیے ہنی مون پر بھیجا تھا، لیکن یہ لڑکی اس کے سر پر سوار ہو چکی تھی۔ کیا کرتی میں؟ آپ نے مجھے کوئی دوسرے کپڑے پہننے لائق چھوڑا؟ بکواس بند کرو، تمہاری سزا ہے، تم یہاں قید رہو گی۔ نہیں پلیز، مجھے اندھیرے سے ڈر لگتا ہے۔ اس کے گیلے بالوں سمیت وائٹ شرٹ میں اس کو دیکھ کر اور اس کی نیم اوران بدن کو دیکھ کر برہان کا دل اچھل کر جیسے حلق میں آ گیا تھا۔ وہ پورا اس کا ایمان ڈگمگانے کا پروگرام طے کر بیٹھی تھی۔ جانے انجانے میں وہ اس پر زندگی تنگ کر چکی تھی۔ میرا بیگ تو آپ پھینک آئے تھے نا، تو پھر میں کیا پہنتی؟ وہ اپنی صفائی دیتی بولی، مگر برہان اپنے آپ پر قابو کھو رہا تھا۔ اس کی ایسی حالت اسے اپنی جانب بری طرح مائل کر رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اسے بیڈ پر پٹک کر اپنے سارے حقوق وصول کر لے۔ آخر وہ بھی ایک جوان مرد تھا، اس کے بھی کچھ تقاضے تھے، اور تو اور یہاں تو نشا بھی موجود نہ تھی۔ اس کو اپنی پیاس شدت سے محسوس ہو رہی تھی اور گلا بنجر ہونے لگا تھا۔ وہ بنجر گلے سمیت اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ اب اسے اور برداشت نہیں ہوا تھا، تبھی اس نے اس کی عزت اپنے سے بچانے کے لیے بازو سے پکڑا اور دوسرے کمرے میں لے گیا۔ تنگ آ گیا ہوں میں تم سے، تمہاری شکل بھی برداشت نہیں کرنا چاہتا، اس لیے اب تم اس کمرے سے پاؤں بھی باہر نہیں نکالو گی۔ وہ اسے ایک کمرے میں دھکیلتے ہوئے بولا جس کی لائٹ خراب تھی۔ وہ دروازہ باہر سے لاک کر چکا تھا۔ نہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، پلیز، مجھے اندھیرے سے فوبیا ہے، میں مر جاؤں گی، پلیز مجھے باہر نکالیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ دروازہ بند کرتے ہوئے پاگلوں کی طرح چیخنے لگی تھی، زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی تھی۔ اس کا جسم پوری طرح کپکپانے لگا تھا، مگر وہ اپنے کان بند کیے اسے بند کر چکا تھا۔ مگر یہ کرتے وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ نہال کو اندھیرے سے فوبیا تھا۔ اب کیا ہوگا میرا؟ میں مر جاؤں گی، مجھے بچانے کوئی نہیں آئے گا۔ وہ خوف سے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ اس کا جسم تیزی سے کپکپا رہا تھا اور سانس لینے میں مشکل آ رہی تھی۔ وہ کھینچ کھینچ کر سانس لینے کی کوشش کر رہی تھی اور کونے میں بیٹھ کر سسکتی ہوئی اپنے ماما بابا کو یاد کر رہی تھی۔ پلیز کوئی تو مجھے بچاؤ، ماما بابا پلیز، مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ وہ رو رہی تھی، چلا رہی تھی، مگر وہ تو باہر گھومنے کے لیے نکل چکا تھا۔ آخر کار رات دیر کو جب اس نے نشا کو کال پر منا لیا تو وہ پرسکون ہوتے واپس آیا تھا۔ ہٹ میں آتے ہوئے وہ باہر سے کھانا لے آیا تھا۔ اس کی بھوک کا سوچتے اس نے پلیٹ میں کھانا ڈالا تھا۔ کھانا تو میں اسے دے ہی سکتا ہوں، اب اتنی بھی سزا اچھی نہیں ہے، ورنہ دادا جان سے کہہ کر مجھے ہی ڈانٹ پڑوائے گی یہ لڑکی۔ جیسے وہ رات کے 12 بجے کھانا دینے اس کی اندھیرے اسٹور میں داخل ہوا تو اس کا اندھیرے میں دیکھنا مشکل ہو گیا تھا۔ اسے افسوس ہو رہا تھا کہ اس لڑکی نے اس اندھیرے میں کیسے گزارا کیا ہوگا۔ اسے تو خود کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نہال آگے آتے اسے ٹھوکر لگی تھی۔ اس نے پاؤں میں دیکھنے کے لیے ٹارچ آن کی تو دیکھا اس کا بے ہوش وجود زمین پر پڑا ہے۔ ہاتھ سے کھانا چھوٹ کر نیچے گرا تھا اور اس نے فوراً سے باہوں میں اٹھایا تھا۔ نہال کیا ہوا ہے؟ آنکھیں کھولو۔ مگر اس کا وجود بالکل ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اس نے فوراً سے اس کی سانسیں چیک کی جو بہت ہی دھیمی چل رہی تھیں، بالکل نہ ہونے کے برابر۔ وہ پریشانی میں فوراً سے اسے لے کر کمرے میں گیا تھا۔ اب تو ہاسپٹلس بھی بند ہوں گے۔ اس نے فٹافٹ اپنے پرسنل ڈاکٹر کو کال کی اور اسے ساری صورتحال بتائی، لیکن جو اس نے آگے سے جواب دیا وہ فون بند کر گیا تھا۔ ایک ہی راستہ تھا اسے ہوش میں لانے کا، کیونکہ اسے سردی لگ چکی تھی۔ تبھی ڈاکٹر نے باڈی کو ہیٹ اپ کرنے کا کہا تھا۔ وہ تبھی ممکن تھا جب وہ باڈی ٹو باڈی ہیٹ ٹرانسفر کرتا۔ اپنے اوپر بند باندھ کر اس نے لائٹ آف کی تھی اور اس پہ کمفرٹر گھسا دیا تھا جس میں وہ پہلے ہی لیٹی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے اسے اس کی بے ہوشی میں اپنا حق وصول کرنا پڑا تھا، صرف اس کی جان بچانے کی خاطر۔
کبھی اس کے کندھے پر لب رکھتا تو کبھی گال پر تو کبھی اس کے ہاتھ رگڑتا۔ وہ پریشان ہو چکا تھا۔ یقیناً اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس میں بھلا اس معصوم لڑکی کا کیا قصور تھا؟ اسے دل ہی دل میں شرمندگی ہونے لگی تھی۔ رفتہ رفتہ اس کی رنگت واپس آنے لگی تھی، مگر تب تک وہ اس کی ہر ایک رگ میں سرایت کر چکا تھا، اس کی پور پور پر اپنی مہر لگا چکا تھا۔ صبح جیسے ہی نہال کی آنکھ کھلی تو خود کو اس کی آغوش میں دیکھ کر وہ جھٹپٹا کر رہ گئی تھی۔ یہ کیا کیا آپ نے میرے ساتھ؟ وہ دنگ نظروں سے اس کو دیکھتے ہوئے بولی جب وہ نظر چرا گیا تھا۔ تمہاری طبیعت خراب تھی، تمہیں ہوش نہیں آ رہا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، اس نے اسے جواب دیتے ہوئے کہا، جس پر وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ آپ نے میری بے ہوشی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، وہ بلکتے ہوئے بولی جب اسے اپنے سینے کی زینت بنا گیا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر تمہاری جان داؤ پر نہ لگی ہوتی تو کبھی تمہاری اجازت کے بغیر یہ سب نہ کرتا۔ وہ پشیمان ہی تو رہ گیا تھا، یقیناً وہ زیادہ نزدیک جائے بغیر بھی اسے ہوش دلا سکتا تھا، مگر وہ اس کو کس منہ سے بتاتا کہ ایسا کرتے وہ بہک گیا تھا۔ پھر اس نے نہال کو تنگ نہیں کیا تھا، بلکہ اسے شاپنگ بھی کرائی تھی اور گھمانے بھی لے کر گیا تھا۔ 2 دن میں اس نے اپنا ہرجانہ ادا کرنے کے لیے اس کو اچھا سا گھما پھرا دیا تھا تاکہ وہ خوش ہو جائے۔ وہ اس کے ساتھ گھومنے تو جاتی تھی، مگر وہ پہلے جیسی چرچہٹ کہیں کھو گئی تھی۔ جیسے وہ اسے واپس لے کر آیا تو سب اسے وہاں کی باتیں خوشی خوشی دریافت کر رہے تھے۔ جب وہ سب کو مسکرا کر بتا رہی تھی کہ برہان نے اس کا کتنا خیال رکھا تھا، وہ اس کے خلاف ایک بھی بات نہیں کر پائی تھی، بلکہ اس کے سارے راز پر پردہ ڈال دیا تھا۔ وہ شرمسار ہوتی رہی، اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ اب وہ اس کشمکش کا شکار تھا کہ وہ نہال کے ساتھ اپنا رشتہ آگے بڑھا چکا تھا، تو اسے نشا کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے یا نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور زیادہ سوچتا، نشا کی کال نے اس کو اپنی طرف متوجہ کیا تھا، جو رو رو کر اسے بلا رہی تھی، اور وہ دیکھتے دیکھتے اس کے پاس چلا گیا تھا۔ پوری رات نہال اس کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ واپس لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ اس نے کافی دفعہ اسے کالز بھی کی تھی، مگر وہ اس کی کال نہیں اٹھا رہا تھا۔ رات دیر سے جب وہ گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ نہال صوفے پر بیٹھے بیٹھے سو رہی تھی۔ یقیناً وہ پگلی اس کا انتظار کرتے سو گئی تھی۔ وہیں اسے بے ساختہ اس پر ترس آیا تھا، اور اپنے آپ پر غصہ بھی کہ کیوں وہ اتنی رات دیر تک باہر رہا، مگر نشا کو منانا بھی تو تھا، اور اب تو نشا اس کی جان ہی نہیں چھوڑتی تھی، تو وہ کیا کر سکتا تھا۔ اس نے نہال کو ہلایا جو مندی مندی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ آپ اتنی دیر سے آ رہے ہیں، کہاں تھے آپ؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی جب وہ نظریں چراتے ہوئے بولا تھا، کام میں مصروف تھا۔ ایسا کون سا کام تھا جو اتنی دیر تک چلتا رہتا ہے؟ وہ معصومیت سے بولی جس پر لو بھینچ کر رہ گیا تھا۔ یار کیوں تم میرے سر پر ہر وقت سوار رہتی ہو؟ کام کر کے تھکا آ رہا آتا ہوں اور تمہاری تشویش ہی ختم نہیں ہوتی۔ اب چپ کر کے سو جاؤ۔ وہ اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گیا تھا، جس میں وہ دکھی دل سے دوسری جانب لیٹ گئی تھی۔ اس کا رویہ کبھی تو بہت اچھا ہو جاتا تھا، یا پھر کبھی ایسا بن جاتا تھا کہ جیسے جانتا ہی نہ ہو۔ پھر اکثر ایسا ہونے لگا تھا کہ وہ رات کو دیر سے گھر آتا اور وہ اس کا انتظار میں بیٹھی رہتی، مگر اب بہت ہو گیا تھا۔ ساری کزنز اس کا یہ بجھا چہرہ دیکھ رہی تھیں، کسی سے بھی یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اداس سی بیٹھی رہتی تھی۔ ایسے میں انا نے ہی سب کو مشورہ دیا تھا کہ ہمیں شاپنگ پر جانا چاہیے۔ ساری لڑکیاں فوج بن کر نکل پڑی تھیں شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے کے لیے، جب ان کی نگاہ برہان پر گئی تھی جو کسی لڑکی کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ ساری لڑکیاں آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھ رہی تھیں، جبکہ نہال کی آنکھیں فٹافٹ آنسوؤں سے بھر گئی تھیں اور وہ وہاں سے بھاگنے لگی تھی جب ریحا نے بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑا تھا اور اسے کھینچ کر اس کی جانب لے جانے لگی تھی، جب وہ نفی میں سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ مجھے وہاں نہیں جانا، کہا نا، مجھے وہاں نہیں جانا، مجھے گھر جانا ہے، مجھے سانس نہیں آ رہی، پلیز۔ ابھی وہ اسے کہہ رہی تھی کہ بے ہوش ہو کر وہیں گر پڑی تھی، جبکہ سبھی کے ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ وہ فوراً اسے ہاسپٹل لے کر گئے تھے، جہاں یہ خوشخبری ان کی منتظر تھی کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ اس خبر نے ان سب کو کچھ اور سوچنے کا موقع ہی نہیں دیا تھا۔ ان سب نے گھر آ کر یہ نیوز بریک کی تو چاروں طرف خوشیاں پھیل گئی تھیں، مٹھائیاں تقسیم ہونے لگی تھیں، سارے اس کے صدقے واری جا رہے تھے۔ اب بس انتظار تھا تو برہان کا کہ وہ آئے اور اسے بھی اس خوشخبری کا بتایا جائے، مگر رات کے 12 بج گئے تھے، وہ آیا ہی نہیں تھا۔ دادی جان غصے سے لاؤنج میں ٹہل رہی تھیں، لاٹھی ٹیکتے اور اس کے آگے رکتے ہوئے بولے،
کیا وہ پہلے بھی دیر سے گھر آتا ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے گہری نگاہوں سے بولی۔ وہ اپنی پوتی کی صورت دیکھتے یہ جانچنا چاہتی تھیں کہ کیا واقعی ان کا پوتا ان کی پوتی کو عرصے سے ستا رہا تھا۔ وہ کبھی اپنی دادی جان سے جھوٹ نہیں بولتی تھی، تبھی کوئی بھی جواب دیے بغیر نظریں چرا گئی تھی اور انہیں اس کا جواب مل چکا تھا۔ آج وہ سبھی لاؤنج میں بیٹھے تھے، کوئی بھی سونے کے لیے نہیں گیا تھا۔ 1 بج چکے تھے۔ اب تو انجم خان کو بھی رہ رہ کر اس نامعقول پر غصہ آ رہا تھا جو اپنی بیوی کو تنہا رات دیر تک اپنا انتظار کرواتا رہتا تھا، اور وہ بیچاری کسی کو بتاتی بھی نہ تھی۔ اور ان کا بیٹا اتنا باغی کب سے ہو گیا تھا، وہ سوچ کر رہ گئے جب وہ 2 بجے کے قریب حویلی میں سیٹی بجاتے ہوئے داخل ہوا تھا۔ مگر اوپر جانے کی بجائے جیسے ہی اس کی نگاہ لاؤنج میں پڑی تو وہ ساکت رہ گیا تھا، کیونکہ سبھی وہیں ڈیرا ڈالے بیٹھے تھے۔ وہ ہچکچاتے میں وہاں آیا تھا۔ ارے آپ سب لوگ یہاں؟ وہ ان سب کو دیکھتے ہوئے بولا تھا جب دادی جان نے آگے آتے اسے رکھ کے تھپڑ مارا تھا۔ وہ بے یقینی سے منہ پر ہاتھ رکھے انہیں دیکھنے لگا تھا۔ دادی جان، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ بے یقین ہی تو رہ گیا تھا۔ زندگی کا پہلا تھپڑ پڑا تھا اسے دادی جان سے جو ان کا چہیتا تھا۔ کس بے شرمی سے تم وجہ پوچھ رہے ہو مجھ سے؟ تمہاری اوقات یہی ہے کہ تمہیں تھپڑ سے نوازا جائے، نہ کہ پھولوں کے ہار سے، کیونکہ دیر سے گھر آتے ہو ہر رات، اور کیوں ستاتے ہو میری پوتی کو؟ وہ اسے کڑی نگاہوں سے گھورتے بولی تھی۔ جب اس نے ایک تیز نظر نیہا پر ڈالی تھی، اسے لگا کہ اس نے شکایت لگائی ہے اس کی۔ آپ کو آپ کی چہیتی نے شکایت لگائی ہوگی، ورنہ آپ کو کیسے معلوم کہ میں گھر رات دیر سے آتا ہوں یا نہیں؟ وہ بھی باغی لہجے میں بولا جب انجم خان بیچ میں آتے ایک اور تھپڑ اسے رسید کر کے رہ گئے تھے۔ بابا آپ بھی؟ وہ بے یقین ہی تو رہ گیا تھا۔ ہاں، یہی دن دکھانے کے لیے ہم نے تمہیں پال پوس کے بڑا کیا تھا نا، کہ تم بڑے ہو کر ہمارا ہی نام ڈبو کر رکھ دو۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ دھاڑتے بولے جب وہ نہال کے پاس جاتا وہ اسے جھٹکے سے کھڑا کر گیا تھا۔ اب خوش ہونا تم لڑکی، یہی تو چاہتی تھی تم، کہ سارے مجھے برا بھلا کہیں اور تم سب کی نظروں میں ستی ساوتری بن جاؤ۔ نہیں ہے مجھے تم سے محبت۔ وہ اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا جو کہ وہ درد سے سسک اٹھی تھی جب اس کی ماں نے اسے دھکا دیتے نہال سے الگ کیا تھا۔ شرم کرو، تمہیں ذرا شرم نہیں آ رہی جو ایک معصوم پر الزام لگا رہے ہو؟ اس نے ہمیں کچھ نہیں بتایا، وہ اس کی طرفداری کرتے بولی جب وہ سر جھٹک کر رہ گیا۔ ہاں، جیسے میں تو مان لوں گا نا، وہ کندھے چکاتے ہوئے بولا تھا۔ بھائی، اس کی سچ میں کوئی غلطی نہیں ہے، نہ ہی اس نے کسی کو آپ کی شکایت لگائی ہے۔ آپ کی خود ہی رنگ ڈھنگ ٹھیک نہیں ہے۔ ریحا بیچ میں آتے ہوئے بولی تو تیز نگاہوں سے اسے گھورنے لگا تھا۔ ریحا، تمیز سے بات کرو، بڑا بھائی ہوں میں تمہارا۔ وہ اسے گرجتے ہوئے بولا، وہ بھی اس کی بہن تھی، کہاں اپنی زبان کو قابو میں رکھ سکتی تھی۔ بھائی، میں اپنی زبان کو قابو میں تو رکھ لیتی، مگر آپ بڑے بھائیوں والے کام کریں تب نا۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے آپ کو اس لڑکی کے ساتھ گھومتے ہوئے دیکھا ہے جس کو آپ مال میں شاپنگ کروا رہے تھے۔ میں تو ادھر ہی آپ سے لڑنے کے لیے آ جاتی، مگر نہال نے مجھے روک لیا اور اس نے مجھے یہ تک نہیں بتایا کہ آپ نے گرل فرینڈ پال رکھی ہے۔ آخر کب سے آپ اس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ وہ آگے سے تیز لہجے میں بولی جس پر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ تو کیا سب کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی؟ اس نے ایک چور نظر دادی جان کی طرف ڈالی جو آنکھیں اسی کی طرف گاڑے بیٹھی تھی۔ ہمیں شرم آ رہی ہے تمہیں اپنا پوتا کہتے ہوئے۔ ہم تو تمہیں یہ خوشخبری سنانا چاہتے تھے کہ تم باپ بننے والے ہو، مگر تم نے ساری خوشخبری کو آگ میں جھونک دیا۔ وہ یہ کہتی ہوئی کمرے میں جا کر بند ہو گئی تھی جبکہ وہ پیچھے سفید چہرہ لیے نہال کو دیکھنے لگا تھا۔ اس کی انجانے میں کی گئی غلطی کا یہ نتیجہ نکلے گا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کیا یہ واقعی سچ؟ وہ نہال سے بے یقینی سے بولا جب وہ اس بات میں سر ہلا گئی تھی، روتے ہوئے اور اپنے کمرے میں بھاگ گئی تھی۔ پیچھے وہ سر تھام کر رہ گیا تھا۔ وقفے وقفے سے سارے اپنے کمرے میں جانے لگے تھے اور وہ سر تھامے بیٹھا تھا جب صبح نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہا تھا، بھائی، اب بھی دیر نہیں ہوئی۔ آپ نے جو سب کیا بہت غلط تھا۔ اگر آپ کو کسی اور سے پیار تھا تو آپ نے نہال کی زندگی تباہ کرنی ہی نہیں چاہیے تھی، اور اگر اب آپ نے اس کے ساتھ اگلا قدم اٹھا ہی لیا تھا تو آپ کو اس لڑکی کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ وقت رہتے لوٹ آئیے بھائی، ورنہ آپ سب کے دل سے اتر جائیں گے۔ یہ کہتے وہ اس کے کندھے پر تھپکی دیتے اسے چھوڑ کر اسے سوچوں کے سمندر میں اسے دھکیل گیا تھا، جبکہ وہ شکستہ قدموں سے کمرے میں داخل ہوا تھا جہاں وہ بیڈ پر لیٹی گٹری بنی سسک رہی تھی۔ وہ اس کے پاس جا کر لیٹ گیا تھا مگر اس کو ایک لفظ بھی تسلی کا نہ کہا تھا۔ کیا وہ اس کا حق رکھتا تھا؟ سنو یار، سوری،
پلیز ایک دفعہ تو میری بات سن لو، وہ اس نے بولا تو جواب میں اسے سسکیاں ہی موصول ہوئی تھیں جب وہ نادم آواز میں بولا تھا، میں معافی چاہتا ہوں نہال، یار میں نہیں جانتا تھا یہ سب ہو جائے گا، اور اب تو ہمارا بچہ بھی ہونے والا ہے، مجھے نہیں معلوم تھا، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں کبھی بھی نشا کے پیچھے دوبارہ نہ جاتا، میں تم سے پہلے اس سے محبت کرتا تھا، تمہیں دھوکہ نہیں دے رہا تھا، میرا یقین کرو، میں نے دادا جان سے بہت کہا تھا مگر انہوں نے زبردستی میری شادی تم سے کروا دی اور میں نشا کو دھوکہ دے گیا۔ یہ بات مجھے ناک کی طرح ڈستی تھی اور جب ہم ہنی مون سے لوٹے تو اس کی طبیعت خراب تھی، اس لیے میں اس کے ساتھ رہتا تھا تاکہ وہ بیمار نہ پڑ جائے، مگر میں نہیں جانتا تھا کہ تمہارے اندر ایک اور جان پل رہی ہے، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اپنی نشا کی طرف بڑھتے قدم اسی وقت روک لیتا، مگر اب بھی دیر نہیں ہوئی، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ نشا کو مڑ کر دیکھوں گا بھی نہیں، واپس لوٹ آؤں گا، پلیز تم مجھے معاف کر دو۔ وہ جواب میں کچھ نہ بولی تو اس نے آہستہ سے اس کے پاؤں پر ہاتھ رکھے تھے جب وہ تڑپ کر اپنے پاؤں کھینچ گئی تھی اور نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ برہان نے دیکھا تو اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ آپ معافی مت مانگیں، نا جان نے آپ کے ساتھ بہت ناانصافی کی ہے، میں ان سے لڑوں گی، ان کو آپ کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اگر آپ اب بھی نشا کے پاس جانا چاہتے ہیں تو آپ جا سکتے ہیں، میں اپنے بچے کو خود پال لوں گی، وہ اسے سسکتی ہوئی بولی تھی، اس کی آنکھیں کھلا رہی تھیں کہ اس بات سے دل متفق نہیں ہے، مگر وہ پھر بھی اپنے کلیجے کو نوچتے بولی تھی جب اسے اس معصوم لڑکی پر جی بھر کر پیار آیا تھا جو اس کی خوشیوں کی خاطر اپنی خوشیوں کو آگ میں جھونکنا چاہتی تھی، جس پر اس نے تڑپ کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ مجھے تمہاری اور اپنے ہونے والے بچے کی قسم، میں کبھی اس کو مڑ کے بھی نہیں دیکھوں گا، کل ہی جا کر میں اس سے رشتہ ختم کر دوں گا، کیونکہ میری زندگی میں صرف تم ہو اور ہمارا آنے والا بچہ ہوگا۔ وہ اس کی آنکھوں پر لب رکھتے ہوئے بولا تھا اور اس سے معافی مانگی تھی، ہاتھ جوڑ کر جس پر اس نے اس کے بندے ہاتھوں پر لب رکھے تھے۔ میں نے آپ کو معاف کیا کیونکہ آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، اگر یہ سب مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں کبھی آپ سے شادی نہ کرتی، مگر کیا میں اب پہ یہ یقین کر سکتی ہوں کہ آپ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گے؟ وہ آنکھوں میں خوف لیے بولی جس پر وہ اسے سینے میں بھینچ گیا تھا، مرتے دم تک نہیں۔ بے شک میں تمہاری بے ہوشی کا ناجائز فائدہ اٹھا کر تمہارے قریب آیا تھا، مگر میں یہ بات ماننے سے انکار نہیں ہوں کہ تمہاری چھوٹی چھوٹی حرکتوں نے میرے دل میں جگہ بنا لی تھی، میں خود کو نشا کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی تنہا محسوس کرتا تھا، اس نکاح کے رشتے نے ہمارے رشتے کو اور بھی مضبوط کر دیا کہ تمہاری محبت میرے دل میں جڑیں ڈالنے لگی تھی، مگر بس میں ہی سمجھ نہیں پا رہا تھا، پہلی بار کوئی بے وقوفی کا کام کیا ہے میں نے۔ وہ سر دھنتے بولا تھا جس پر وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی اور وہ اس کی ہنسی کو اپنے لبوں میں سمیٹ گیا تھا اور اسے بیڈ پر لٹاتے اس کے اوپر جھکتا چلا گیا تھا اور اس کے پور پور کو اپنے لبوں سے مہکانے لگا تھا۔ اگلے روز جب وہ نشا کے گھر اسے سب کچھ ختم کرنے گیا تو اس کی ماں نے دروازہ کھولا تھا۔ آنٹی کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ جی آپ کون؟ وہ اس نبی سے بولی جس پر وہ گلا کھنکارتے ہوئے بولا تھا، میں نشا کا دوست ہوں۔ کون سے والا دوست؟ اس کے تو کئی دوست ہیں، تم کون سے والے ہو؟ ان کی بات پر وہ دنگ رہ گیا تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ آنٹی؟ کیا اس کا میرے علاوہ بھی کوئی لڑکا دوست ہے؟ وہ بے یقینی سے بولا جس پر اس بات میں سر ہلاتے اسے اندر لے گئی تھی اور چائے پیش کی تھی۔ نشا نظر نہیں آ رہی؟ وہ ادھر ادھر دیکھتے بولا تھا جو ہنستی ہوئی بولی تھی، ارے وہ تو دبئی گئی ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، اس نے تو برہان کو کہہ رکھا تھا کہ وہ بہت بیمار ہے جس کے باعث وہ گھر سے نہیں نکل رہی، یہاں تو معاملہ ہی کچھ اور تھا۔ کیا مطلب آنٹی؟ لڑکوں کے ساتھ؟ وہ بے یقینی سے بولا جس پر وہ سر اس بات میں ہلا گئی تھی۔ ہاں 4 لڑکے اور 4 لڑکیاں، اس کے دوستوں کا گروپ ہے نا؟ کیا اس نے بتا نہیں رکھا تمہیں؟ تم بھی تو اس کے دوست ہو۔ وہ اس کے انجان بننے پر اسے بتاتے ہوئے بولی تھی اور اپنے فون سے پکس دکھائی تھی، اس پک میں 4 لڑکے اور 4 لڑکیاں کھڑی تھیں، 2 لڑکوں نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے، اس نے اس کی کمر کو تھاما ہوا تھا۔ یہ سب دیکھ کر وہ بے یقین ہی تو رہ گیا تھا، وہ جس لڑکی کو اتنا شریف سمجھ رہا تھا وہ تو کہیں سے بھی شریف نہیں لگ رہی تھی، اور اس کی ویسٹرن ڈریسنگ دیکھ کر اسے تو جیسے لگ رہا تھا کہ واقعی اتنی دیر سے بدو بنتا آ رہا تھا۔ وہ اچانک جھٹکے سے کھڑا ہوا تھا۔ ارے بیٹھو تو، تم کیوں کھڑے ہو گئے؟ وہ اسے کھڑا ہوتے دیکھ کر بولی جب وہ نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ نشا آئے تو اسے بتا دیجیے گا کہ برہان اپنی بیوی کے ساتھ بہت خوش ہے اور بار بار اسے کال کر کے میرے سے رابطہ نہ کرے اور میری میریڈ لائف خراب کر رہی ہے، اسی لیے منع کرنے آیا تھا میں اسے۔ وہ ان کو تیکھے لہجے میں کہتے وہاں سے جا چکا تھا۔
پیچھے وہ دنگ رہ گئی تھیں۔ تو کیا یہ تھا وہ لڑکا جس کو ان کی بیٹی نے لالا لگا رکھا تھا، مگر وہ اتنے امیر شخص کو ہاتھ نکلتے دیکھ کر ہاتھ ملتی رہ گئی تھیں اور تعصب سے اسے جاتا دیکھنے لگی تھیں، جو گاڑی میں بیٹھے شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ نے وقت رہتے نہال کو اس کی زندگی میں بھیج دیا تھا، ورنہ وہ اپنی زندگی کو خار کر لیتا اور سچائی پتہ چلنے پر سستے عاشقوں کی طرح خود کو کمرہ بند کر لیتا۔ مگر آج وہ خوش تھا کیونکہ اس کے پاس اپنی محبت، اپنی بیوی تھی جس میں وہ سکون تلاش کرتا تھا۔ اس کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا جب نہال کی کال آنے لگی تھی۔ وہ زیر لب مسکراتے ہوئے کال آن کر گیا تھا۔ آپ کہاں ہیں؟ ابھی تک پہنچے کیوں نہیں؟ خالص بیوی والے انداز پر وہ ہنس دیا تھا۔ میڈم آپ کے لیے پھول خرید رہا تھا، ابھی چند ہی منٹ میں میں آپ کے سامنے ہوں گا اور ہم آج رات ڈنر پر جائیں گے۔ وہ پھول والے سے پھول خریدتا اسے معنی خیز لہجے میں بولا جس پر وہ جنیب سی گئی تھی۔ ٹھیک ہے تو پھر میں تیار ہو جاتی ہوں۔ یہ کہتے وہ فون بند کر گئی تھی، جو کہ مسکراتے ہوئے اپنی آنے والی زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا جو خوشگوار ہونے والی تھی۔